عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی کینٹین میں اب ممبران پارلیمنٹ کو نہیں ملے گا سبسڈی والا کھانا۔ مساجد میں چلنے والے بچوں کی دینی مکاتب کو شروع کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ ملک کے کسان مودی سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، راہل گاندھی کا بیان۔ بی جے پی نکسلیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ممتا بنرجی کا بیان۔ جونپور میں قتل کے معاملے میں پردھان سمیت 5 افراد کو عمر قید کی سزا۔ کاس گنج میں بچے کا اغوا، 40 لاکھ روپے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ کی کمیٹی کسانوں کے ساتھ 21 جنوری کو کرے گی پہلی میٹنگ۔ سیتاپور لو جہاد مقدمہ ختم کرنے والی عرضداشت پر عدالت میں سماعت 20 جنوری کو۔ اجمیر میں پتھراؤ کے معاملے میں تقریباً 2 درجن افراد ہوئے گرفتار۔ منی پور سیڈیشن اور UAPA کے تحت گرفتار صحافی رہا، پولیس نے کہا کیس بند نہیں۔ بائیڈن کی حلف برداری، واشنگٹن میں 21,000 نیشنل گارڈز تعینات۔ انڈونیشین عوام کو بپ کے ترکی ساختہ ہونے پر فخر ہے۔ افغانستان بم حملے میں کمشنر ہلاک۔ ترکی خطے میں اور دنیا میں توازن قائم کرنے کی پوزیشن پوری طرح حاصل کر چکا، صدر ایردوغان کا بیان۔ سوئٹزرلینڈ، چین اور عالمی ادارے صحت نے کورونا منظر عام پر آنے پر کوتاہی کی۔ ترکی کا پہلا ملی استنبول کلاس جنگی بحری جہاز 23 جنوری کو سمندر میں اتارا جائے گا۔ نائجر بوکو حرام کے بم حملے میں 4 فوجی ہلاک۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا آئیں دیکھیں اور دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، پارلیمنٹ کی احاطے کی کینٹین میں اب اراکین پارلیمنٹ کو سبسڈی والا کھانا نہیں ملے گا۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے منگل کو کہا کہ پارلیمنٹ کی کینٹین میں ممبران پارلیمنٹ کو کھانے پر دی جانے والی سبسڈی پر روک لگا دی گئی ہے۔ اوم برلا نے کہا کہ پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن 29 جنوری سے شروع ہوگا۔ پارلیمنٹ سیشن کے دوران راجیہ سبھا کی کارروائی صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک چلے گی، جبکہ لوک سبھا کی کارروائی شام 4 بجے سے رات 8 بجے تک چلے گی۔ اس دوران وقفہ صفر اور وقفہ سوالات کا انعقاد کیا جائے گا۔ ناظرین، اتر پردیش کی مساجد میں نماز باجماعت ادا کرنے کی مشروط اجازت ریاستی حکومت نے پہلے ہی دے رکھی ہے، لیکن بعض مسجدوں میں چلنے والے بچوں کی دینی مکاتب کی اجازت مقامی انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک نہیں دی گئی ہے۔ مسجدوں میں لگنے والے مکاتب میں تعلیم نہ شروع ہونے سے بچے بنیادی دینی تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں۔ یوپی کی تمام مسجدوں میں کورونا ضابطے کی پابندی کرتے ہوئے نماز باجماعت کا اہتمام اب مستقل طور پر ہونے لگا ہے، لیکن مسجدوں میں لگنے والی دینی مکاتب کی اجازت مقامی انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک نہ ملنے کی وجہ سے بڑی تشویش پائی جا رہی ہے۔ مسجد میں لگنے والے مکاتب میں بچوں کو ناظرہ قرآن اردو کی بنیادی تعلیم روایتی طور سے مفت دی جاتی ہے۔ دینی مدارس کے ذمہ دار نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مساجد میں مکتب کی تعلیم اثر نو شروع کرنے کی اجازت دی جائے۔ ناظرین، کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے تینوں زرعی قوانین کو رد کرنے کے کسانوں کے مطالبے کو پورا نہ کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے بہانے انہیں تھکانا چاہتے ہیں، لیکن احتجاج کرنے والے کسان نریندر مودی سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ وہ تھکنے یا گمراہ ہونے والے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کے بہکاوے میں آنے والے ہیں۔ ناظرین، مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات سے قبل سیاسی بیان بازیوں کا دور تیز ہوتا جا رہا ہے۔ اسی ضمن میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے BJP کو ہدف تنقید بناتے ہوئے اسے نکسلیوں سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ BJP غلط بیانی سے کام لیتی ہے اور جب انتخابات اختتام پذیر ہوں گے تو وہ یہاں سے راہ فرار اختیار کریں گے۔ ناظرین، اتر پردیش کی ضلع جونپور کی ایک عدالت نے ایک نوجوان کے اغوا کے بعد قتل کے معاملے میں گاؤں کے پردھان سمیت 5 ملزمان کو عمر قید اور 43,000 روپے جرمانہ لگایا ہے۔ استغاثے کے مطابق ضلع کے رامپور تھانہ علاقے کے آشا پور گاؤں کے رہائشی درویش دکشت 16 دسمبر 2015 کی شام رامپور مارکیٹ سے اپنے گھر لوٹ رہے تھے۔
اسی وقت سبکدوش ہونے والے گاؤں کے سربراہ سدھاکر دکشت نے اپنی گاڑی اس کے سامنے لگا دی اور سدھاکر دنگر کے للکارنے پر رویندر درگیش اور راہل نے اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال دیا اور اغوا کر کے بیکاپور کی جانب لے کر چلے گئے تھے۔ ان لوگوں نے درویش کو گولی مار کے ہلاک کر دیا۔ درویش کی لاش دوسرے دن پریاگراج ضلع کے ہڈیا علاقے کے سمہا نہر کے کنارے ملی تھی۔ ناظرین گرامی، پارٹی قیادت سے عرصے سے ناراضگی کے بعد پارٹی میں ریاستی نائب صدر بنانے کے بعد آج ممبر پارلیمنٹ اور سابق اداکارہ شتابدی رائے کی تقریر کی تعریف کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ میں ان کی تقریر سن کر مسحور ہو گئی ہوں۔ دراصل آج وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پرولیا میں تھی۔ ممتا بنرجی کے خطاب سے قبل شتابدی رائے نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی سخت تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ ایک طرف لاک ڈاؤن کے بعد ملک کے شہری روزگار کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور 1400 روپے تنخواہ نہیں مل پا رہی ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ کی تعمیر کے لیے 14,000 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ شتابدی رائے نے عوام سے سوال کیا کہ اس کی ضرورت کیا تھی۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ شتابدی رائے پارٹی قیادت سے ناراض چل رہی تھی اور ان کے بھی پارٹی چھوڑنے کی خبریں گردش کر رہی تھی۔ اسی درمیان میں ان کو ایک اہم عہدہ دیا گیا، اس کی وجہ سے وہ لگاتار اب بی جے پی پر تنقید کر رہی ہیں۔ ناظرین، اتر پردیش کے کاس گنج میں دن دہاڑے ایک 10 سالہ بچے کو اغوا کر لیا گیا۔ اغواکاروں نے آج اس کے والدین سے 40 لاکھ روپے زر تاوان کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ زر تاوان نہ دینے پر بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اغواکاروں کے زر تاوان کا مطالبہ کرتے ہوئے آڈیو بھی وائرل ہو گیا ہے۔ کل صبح کھیلنے جانے کے بعد لوکیش نامی بچے کا اغوا کر لیا گیا تھا۔ ناظرین، ذریعہ قوانین سے متعلق تنازع کو ختم کرنے کے لیے عدالت عظمیٰ کے ذریعے بنائی گئی کمیٹی نے آج ایک انتہائی اہم میٹنگ کی ہے، جس میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ وہ آئندہ 21 جنوری کو کسانوں کے ساتھ پہلی ملاقات کرے گی۔ کمیٹی کے اراکین نے کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق وہ سبھی فریقین سے ملاقات کریں گے کیونکہ انہیں سبھی کے مفادات کو دیکھنا ہے۔ خصوصاً کسانوں کے میڈیا ذرائع کے مطابق کمیٹی کا کہنا ہے کہ سبھی فریقین کی بات سننے کے بعد ہی رپورٹ سپریم کورٹ کے حوالے کی جائے گی۔ ناظرین، یو پی کے سیتاپور شہر سے لو جہاد کے نام پر گرفتار 10 ملزمین، جس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، کو مقدمے سے ڈسچارج یعنی ان کے خلاف قائم مقدمہ ختم کر کے انہیں جیل سے فوراً رہا کیے جانے کے اجداز پر الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ کل یعنی 20 جنوری کو سماعت کرے گی۔ جسٹس راجیو سنہا اور جسٹس راجیو سنگھ کے روبرو معاملہ سماعت کے لیے پیش ہوگا، جو یہ فیصلہ کریں گی کہ آیا ملزمین کے خلاف مقدمہ بنتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، راجستھان میں ضلع اجمیر کا بیاور شہر تھانہ حلقے کے قصبان محلے میں 2 فریق میں ہونے والے پتھراؤ کے معاملے میں آج تقریباً 2 درجن افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بیاور شہر تھانہ پولیس کے مطابق قصبان محلے میں پیر کی رات 9 بجے کے بعد 2-3 مکانوں کی چھتوں سے ایک دوسرے کے اوپر پتھراؤ اور کانچ کی بوتلیں پھینکنے سے حلقے میں تناؤ پھیلا گیا تھا۔ اس پر پولیس کے موقع پر پہنچنے کے بعد بھی پتھراؤ ہوا۔ بعد میں سب ڈویژن سطحی انتقامی اور پولیس افسران نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو سنبھالا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں رات سے ہی بیاور شہر اور بیاور صدر وغیرہ مقامات پر RAC کی ضابطے کی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، پولیس کے ذریعے رات بھر حراست میں رکھے جانے کے بعد ریاست کے 2 سینئر صحافیوں فرنٹیئر منی پور آن لائن نیوز پورٹل کے ایگزیکٹو ایڈیٹر پاؤ جیل چاوبا اور ایڈیٹر ان چیف دھیرپن ساڈو کپام کو رہا کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 17 جنوری کی شام امپھال ویسٹ ڈسٹرکٹ کے سنگ امے تھانے کے ایک افسر پی سنجے سنگھ کی جانب سے درج FIR کے بعد ان دونوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ گزشتہ 18 جنوری کو ان کی رہائی کے بعد اس تھانے کے انسپکٹر سنجے پی نے دی وائر کو بتایا انہیں حراست میں لیا گیا تھا، گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ پوچھ تاچھ کے بعد انہیں دوبارہ رہا کر دیا گیا، لیکن کیس بند نہیں ہوا ہے۔ اب تک ہم اس آرٹیکل کے رائٹر تک نہیں پہنچے ہیں جو دی فرنٹیئر منی پور میں شائع ہوا تھا۔ ناظرین، امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کی سلامتی کے لیے واشنگٹن میں 21,000 نیشنل گارڈز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ CNN براڈ کاسٹر کی پیر کی رپورٹ کے مطابق اس وقت واشنگٹن میں 21,000 نیشنل گارڈز کے اہلکار تعینات ہو چکے ہیں۔ ناظرین، انڈونیشیا کے عوام ذاتی معلومات کے تحفظ سے متعلق اندیشوں کی وجہ سے فوری پیغام رسانی کی اپلیکیشن واٹس ایپ کو ترک کر کے ترکی کے سماجی رابطہ پلیٹ فارم بپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے عوام کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ سے زیادہ بہتر ویڈیو کال 1000 افراد تک کے چیٹنگ گروپ اور مختلف چینلوں کی رکنیت کی اجازت دینے جیسی خصوصیات کی وجہ سے ہم بپ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اپلیکیشن کے ترکی ساختہ ہونے پر بھی ہمیں فخر ہے۔ ناظرین، اطلاعات کے مطابق افغان صوبے ہلمند میں تحصیل واشیر کے کمشنر محمد ظاہر حق یار ایک مسلح حملے میں جاں بحق ہو گئے۔
علاقے کے گورنر الہام نے پریس کو بتایا ہے کہ حقیار پر لشکرگاہ شہر میں نامعلوم مسلح افراد نے فائر کھول دیا تھا، جس میں وہ جاں بحق ہو گئے۔ حملہ آوروں کی پکڑ کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب ایردوغان نے کہا ہے کہ ترکی کی اس وقت اپنے خطے اور دنیا میں توازن کا تعین کرنے کی پوزیشن حاصل کر چکا ہے۔ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے چیئرمین ایردوغان نے دوزجے، چورم، آماسیا، بارتین اور قارابیوک کے ضلعی اجلاسوں سے استنبول کے قصر واحد الدین سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ مزید آگے بڑھیں گے، زیادہ خدمت کریں گے اور ہمیشہ بڑے منصوبے کا آغاز کرتے رہیں گے۔ ناظرین، سوئس وبائی امراض کے خلاف جدوجہد کمیٹی نے چین اور عالمی ادارے صحت پر کووڈ-19 کے زیر کنٹرول لینے کے لیے مطلوبہ حد تک جدوجہد نہ کرنے کا مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ خود مختار جائزاتی کمیٹی کی کل اعلان کردہ دوسری رپورٹ میں چینی شہر ووہان میں کووڈ-19 کے واقعات کا پہلی بار تعین ہونے پر عوامی صحت کے اقدامات پر عمل درآمد کہیں زیادہ سرعت اور مؤثر طریقے سے ہو سکتا تھا۔ ناظرین، ترکی کا مقامی جنگی بحری جہاز استنبول کلاس فریگیٹ 23 جنوری کو سمندر میں اتارا جائے گا۔ استنبول کلاس جنگی بحری جہاز ترکی محکمہ دفاعی صنعت (SSB) کی طرف سے اور 4 جہازوں پر مشتمل قومی فریگیٹ پروجیکٹ MILGEM میلگیم کے دائرہ کار میں تیار کیا جانے والا پہلا جنگی بحری جہاز، جسے 23 جنوری کو متوقع تقریب کے ساتھ سمندر میں اتارا جائے گا۔ دفاعی صنعت ڈائریکٹوریٹ کے سال 2021 دفاعی صنعت منصوبوں کے دائرہ کار میں تیار کیا گیا یہ قومی بحری جہاز مقامی الیکٹرانک جنگی سسٹم، نیو جنریشن جنگی انتظامی سسٹم، جدید اسلحے، راڈار، سینسروں اور محارب و نیویگیشنل سسٹموں کا حامل ہوگا۔ ناظرین، نائجر میں دہشت گرد تنظیم بوکو حرام کے حملے میں 4 فوجی ہلاک ہو گئے۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ تحریر اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ دہشت گرد تنظیم بوکو حرام نے دفاع علاقے میں پہلے سے نصب کردہ دھماکہ خیز مواد ایک فوجی گاڑی کے پاس سے گزرنے کے وقت دھماکے سے ہوا میں اڑا دیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔